الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اس کا ہم ایک ایک کر کے ان الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو حمد، الحمد، تمام تعریف۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں تعریف کو بھی اور شکر کو بھی۔ تعریف اور شکر، اس کا مطلب ہے حمد کا مطلب تعریف اور شکر۔ تعریف عام ہے، جیسا کہ زمین کی تعریف، آسمان کی تعریف، ستاروں کی تعریف، کئی چیزوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، اور شکر خاص ہے۔ دیکھو، حمد، الحمد ایک لفظ ہے، اس ایک لفظ کو سمجھو۔ حمد کا مطلب ہوا تعریف بھی اور شکر بھی۔ تو تعریف اور شکر، حمد کا جب مطلب ہے تو تعریف جو ہے عام ہے، شکر خاص ہے۔ تعریف ہم کسی بھی چیز کی کر دیتے ہیں، لیکن شکر ہر چیز کی نہیں کرتے۔ سمجھنے کی اور کوشش کرو، آسان انداز میں سمجھاؤں گا۔ تعریف آپ کسی چیز کی اس وقت کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہو، کوئی خوبی ہو، آپ کو اس کی خوبی سے کوئی فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تب بھی آپ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ چلتے چلتے اگر کہیں پر کوئی اچھی گاڑی نظر آ گئی تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، ارے ماشاءاللہ کیا بہترین گاڑی ہے جی۔ کسی کے گھر کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی حسن کی، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، ارے ماشاءاللہ۔ فنکشن میں چلے گئے، کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیے، چھوٹے بچے کو دیکھ لیے، کہیں پر بھی آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ کسی کے کپڑوں کی تعریف کر دیتے ہیں، کسی کے زیورات کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو تعریف اس کی کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی فائدہ ہوا ہو یا آپ کا کوئی فائدہ نہ ہوا ہو، آپ کسی کی بھی تعریف کر دیتے ہیں۔ چلتے پھرتے کہیں پر بھی کوئی بھی چیز دکھ گئی، آپ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ لیکن شکر کس کی کرتے ہیں؟ جس سے آپ کا کوئی فائدہ ہوا ہو، اسی کا آپ شکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک گلاس پانی آپ کو پلا دے، پانی پینے کے بعد شکریہ جی بولیں گے آپ، ہے نا؟ تو آپ کو فائدہ ہوا تو ہی شکریہ ادا کریں گے۔ آپ کے اگر مشکل وقت میں آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے دے، مشکل وقت میں آپ کو کوئی پیسوں سے مدد کر دے، آپ کہیں پر گر گئے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، وہ چیز لا کے دے دے، یعنی آپ کا ہیلپ کرنے والا جو ہے، آپ کی مدد کرنے والا جو ہے، آپ اسی کا شکر ادا کریں گے۔ تو اس لیے شکر خاص ہے، حمد عام ہے۔ تو حمد کا مطلب شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ تو تعریف آپ کسی بھی چیز کی کر سکتے ہیں جس سے آپ کا فائدہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، لیکن شکر آپ اسی کا کرتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ تو اب یاد رکھو، الحمد کا مطلب جب بھی ہم الحمد بولیں گے، تمام تعریفیں اور تمام شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں بھی اللہ کے لیے اور تمام شکر بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے الحمد کا مطلب۔ اور اس کے بعد دیکھیے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ تعریف جب کوئی کسی کی کرتا ہے، شکر جب کسی کی کوئی کرتا ہے، تو تعریف کرنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے نا؟ مثال کے طور پر آپ کہیں پر چلے گئے، آپ کے اچھے کپڑے دیکھے، کوئی آئے دیکھے ماشاءاللہ کیا بہترین کپڑے ہیں جی، تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو خوشی ہوئی، ارے میری کوئی تعریف کر دیا، میرے کپڑوں کی کوئی تعریف کر دیا، خوشی ہوئی۔ اور تعریف کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ میرا بچہ، ماشاءاللہ کیا بہترین پڑھا میرا بچہ، ماشاءاللہ میرا بچہ کتنا خوبصورت لگ رہا۔ تو آپ تعریف کر رہے ہیں آپ کے بچے کی، لیکن تعریف کرتے ہوئے بھی آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ جیسے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ کرنے والے کو بھی خوشی ہوئی اور جس کی تعریف کی گئی اس کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، اب جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو خوشی ہوئی، اب ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، جب الحمد بولتے ہیں کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، اللہ تمام شکر تیرے لیے، تو کیا ہمارے دل میں بھی وہ خوشی ہوئی؟ جیسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے خوشی ہوئی، ویسا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے بھی ہمیں خوشی ہوئی کیا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اللہ کی تعریف کر رہے تو خوشی ہوئی کیا؟ اور تعریف کرنا، شکر کرنا ہم انہی لوگوں کو کرتے ہیں، انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جن سے ہم کو محبت ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے، یعنی آپ جس سے محبت کرتے اسی کی تعریف کرتے۔ جو آپ کا دشمن ہے کیا آپ اس کی تعریف کریں گے؟
آپ شادی میں چلے گئے، فنکشن میں چلے گئے، آپ کا دشمن آ گیا، آپ کا دشمن آ گیا، یا آپ جس کے ساتھ لڑائی لڑے، جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا، اگر وہ آ گیا، کوئی پرانا رشتہ دار جس سے آپ کا کئی دنوں سے تعلقات ختم ہے، جس سے بات چیت بند ہے، اگر وہ آ گیا، کیا وہ دکھنے ساتھ ہی ماشاء اللہ کیا خوبصورت دکھ رہے جی آپ بول سکتے ہیں؟ آپ کیا کتنے بہترین کپڑے ہیں جی آپ اس کی تعریف کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو تعریف اس کی کریں گے جس کی محبت آپ کے دل میں ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے دل میں کتنی ہے؟ اگر ہم الحمد کہتے ہیں تو الحمد کہتے ہوئے ہم کو خوشی ہونا، خوشی کب ہوگی؟ جب اللہ کی محبت دل میں ہے تب خوشی ہوگی۔ اب محبت دل میں نہیں ہے تو خوشی بھی نہیں ہوگی، تعریف بھی نہیں ہوگی۔ جیسے دشمن کی تم نہ تعریف کریں گے نہ دشمن کی تم شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ آپ کو دشمن سے محبت نہیں ہے۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کی بھی تم تعریف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کریں گے، اور اگر شکریہ ادا کرتے ہوئے دل میں محبت نہیں ہوگی تو پھر غلط ہوگا نا، یہ غلط ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم نماز پڑھے الحمد، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ تمام شکر تیرے لیے ہیں۔ اور اللہ ہی کی تعریف کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ ہم جس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں اصل میں تعریف کے لائق وہی ہے۔ دنیا میں کوئی قابل تعریف نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ جس کی بھی تم تعریف کرتے اس کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ تم کسی پھول کی تعریف کرے، کسی گھر کی تعریف کرے، کسی کے حسن کی، کسی کی خوبصورتی کی، کسی کی کپڑوں کی، کسی کی بھی تعریف کرو، اس کو بنانے والا اللہ۔ کوئی چیز انسان بنایا، اس کی تم تعریف کر رہے، لیکن اس انسان کو بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو دنیا میں کسی کی تعریف نہیں سوائے اللہ کی، کیونکہ ہر چیز اسی نے بنائی، تو تعریف بھی صرف اسی کی ہوگی۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جیسے کہ ہم جب بھی ہم نماز پڑھیں گے بولے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے، اسی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اسی نے ہر چیز بنائی، اپنے جسم پر بھی دیکھو، اب پوری کائنات میں دیکھو، جس چیز کو بھی بنایا اللہ ہی بنایا۔ اور ہم اپنے آپ کو بھی، ہم کبھی اپنی خوبصورتی کو دیکھ کے بھی اگر ہم خوش ہو تو اللہ اتنا اچھا جسم دیا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے بنایا۔ تو تمام تعریف، اللہ تو مجھے اتنی اچھی زندگی دیا، اللہ تو مجھے اتنا اچھا جسم دیا، اللہ تو مجھے اتنا اچھا گھر دیا، اللہ تو مجھے اتنی اچھی صحت دیا، اللہ تو مجھے اتنی اچھی خوبصورتی دیا، جو بھی دیا، اللہ تو مجھے اتنے اچھے اولاد دیا، اللہ تو مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنی اچھی بیوی دیا، اتنے اچھے ماں باپ دیا، جو بھی دیا اللہ تو نے دیا۔ زمین تو نے بنایا، آسمان تو نے بنایا، یہ ہوائیں، یہ سانس، یہ بارش، ہر چیز اللہ تو نے دیا۔ تو تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے۔ تو دیکھو، جب انسان بغیر ترجمے کے، بغیر مطلب کے یہ سورہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ٹھہرا۔ اصل میں نماز کیا ہے جی؟ نماز ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کی باتیں سننے کا ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ اگر تم سلف کہتے تھے کہ جب بھی میں اللہ کی بات سننے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اللہ کی بات سننے کو ملتی ہے، اور جب کبھی مجھے اللہ سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، میری بات اللہ کے سامنے رکھنے کا دل کرتا ہے، تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب نماز میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھو، اب اصل میں نماز پڑھتے وقت بھی ہمارا ارادہ کیسا ہونا، ہماری سوچ کیسی ہونا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جب بھی تم نماز پڑھو یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس نیت سے، اس ارادے سے پڑھو۔ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو کیا سوچو؟ اللہ مجھے دیکھ رہا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پہلے یہ کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، تمہارے دماغ میں وہ خیال نہیں آ رہا، تم نہیں سوچ سک رہے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا کرو؟ کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ دیکھیے، یہاں پر ہم ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے، مجھے سن رہے، لیکن میں جب نماز پڑھوں اللہ کو تو میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو تو میں نہیں سن سکتا، لیکن یہ احساس کرنا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا نا، اللہ تو مجھے سن رہا نا۔ میں جب بھی نماز کے لیے ٹھہرا، میں جو بھی نماز میں باتیں بول رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرا رب میری باتیں سن رہا۔ تو اس احساس کے ساتھ جب ٹھہریں گے، اللہ اکبر بولیں گے، اللہ سب سے بڑا۔ اب
نیت باندھنے کے بعد جیسے ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے دل و دماغ میں خیال ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔